شعیب شاہین صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں، یہ احتساب کر سکیں یا نہ کر سکیں باجوہ صاحب کا، یہ تو ایک بڑی بیونڈ دا وہ گیم ہے، لیکن ایک چیز مجھے آج صبح فجر کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا اپنے والد صاحب کے پاس، تو میرے آمد ہوئی ہے کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے نا، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ رہا ہے چاہے ایکس اسٹیبلشمنٹ کے، وہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا نا باجوہ صاحب کے خلاف، اس کو ہائی جیک کرنے کی ایک بڑی غضب کی کوشش ہے، اور اگر وہ اس کو ہائی جیک کر گئے نواز شریف صاحب تو یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ پی ایم ایل این اچھا الیکشن لڑے۔ ایک اس پہ بھی ضرور بات کر لیں، اور آج کاکڑ صاحب نے جو آج فرمایا ہے، میرے سامنے وہ ہے نہیں لیکن انہوں نے کہا یہ ہے بیسیکلی ٹرکش اس کو دیتے ہوئے کہ بلے کا نشان اگر نہ بھی ہو تو الیکشن کریڈیبل ہوں گے، اس پہ بھی آپ کی رائے چاہیے مجھے۔ لیکن پہلے ذرا اس پہ آ جائیں کہ یہ تو ہائی جیک ہو جائے گا، آئی تھنک عمران خان صاحب کا بڑا مشہور و معروف بیانیہ، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر تو نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، عمران صاحب تو جیل میں۔ دیکھیں ویڈیو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، ان کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک لیں گے، لوگوں کے کان آپ بند کر دیں گے، لوگوں کو آپ ایک جھوٹا بیانیہ آج بیٹھ کے ایک بات کریں گے کل دوسرا کریں گے۔ لوگوں کو یہ بھول گیا ہے کہ 2019 میں اسی اگر باجوہ نے جرم کیا 2017-18 میں بقول ان کے وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے بھاگے بھاگے کیوں آئے تھے، پھر یہ بھول گئے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے بقول کہ 2019 میں ہی ہمیں کہا کہ پنجاب گورنمنٹ لے لو، فیڈرل بعد میں لے لینا، ہم نے کہا کہ نہیں دونوں ہمیں بیک وقت چاہیے۔ پھر یہ بھول گئے کہ کس سے ڈیل کر کے 4 سال سے اب وہاں باہر پوری دنیا میں عیاشی کر رہے ہیں۔ یہ بھول گئے ہیں کہ 16 مہینے کی حکومت شہباز شریف کی پی ایم ایل این کی تھی، جو یہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ اور اس وقت تک سارے میجر ڈیسیجنز، سارے پالیسی ڈیسیجنز وہ نواز شریف لیا کرتے تھے، اور 87 وزیر و مشیر میں سے 5 اور 4 اور 3-4 اور نکال لیں، میکسیمم ان کے ہی 75 وزیر اور مشیر تھے۔ تو شیخ صاحب آپ نواز شریف کو انقلابی قرار دینے کو تیار نہیں ہو رہے، جیلس کی وجہ سے، سیاسی جیلس رقابت ہے آپ کی؟ دیکھیں جو ڈیلر ہوا کرتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوا کرتا۔ واہ، جو ڈیلر ہوا کرتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوا کرتا۔ واہ 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 واہ۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آج جیل میں پڑا ہے، اس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو نہ وہ ملک چھوڑ کے جائے گا، نہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کر کے مال پیسہ بٹور کے تو ملک سے باہر جا کر بھائی نواز شریف تو واپس آ رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر وہ اتنے ہی برے ہوتے، اتنا پیسہ بنایا ہوتا، واپس تو آ رہے ہیں نا۔ وہ سرور پیلس بھی ڈیل کا جی۔ اور کامران شاہد صاحب آپ کو بڑی اچھی صبح صبح باتیں اچھی یاد آتی ہیں، لیکن مجھے بتائیں وہ سرور پیلس کہتے تھے 5 سال کے لیے گیا ہوں، لیکن جب معاہدہ سامنے آیا وہ 10 سال کا ہو گیا، وہ ڈیل لوگ بھول گئے۔ سر آج کی بات کریں نا، آج آپ کی خیال میں ڈیل کے تحت آ رہے ہیں میاں صاحب؟ کس سے ڈیل کر کے آ رہے ہیں بھائی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب جو کیئر ٹیکر ان کی پسند کے راجہ ریاض اور ان کی چوائس کے جو راجہ ریاض بھی پی ایم ایل این کے، تو مجھے بتائیں کہ ان کی چوائس سے جو موجودہ بیٹھے ہیں شعیب صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، عمران کے بغیر بھی الیکشن ہوگا تو فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ جو دل کی بات ہوتی ہے زبان پہ آ جایا کرتی ہے۔ جی مجھے ایک بات، ایک تو بہت مبارک ہو آپ وہ 4 ستارے جو پی ٹی آئی کی ترجمانی کے فرائض دیا کریں گے، ان میں ایک آپ ہیں۔ اب پتہ نہیں کب تک آپ برقرار رکھ پاتے ہیں اپنی یہ ساکھ اور آتے رہیں گے، ہمیں تو آپ کی خواہش ہے کہ ہم آتے رہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ مل نہیں رہے۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وکیل ہیں اور ماشاءاللہ بڑے لائق قابل وکیل ہیں، آپ اپنی ہی جوڈیشری کے متعلق یہ بدگمانی تو نہیں پیدا کر رہے غلطی سے کہ اگر وہ ڈیل کر کے میاں نواز شریف آئے تو ان کے تو سارے معاملات سب جوڈیس ہیں، ان کے تو اگر بیل دینی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دینی ہے، ریلیف فائنل ملنا ہے سپریم کورٹ سے ملنا ہے، تو آپ تو سر ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل ان کی کسی جگہ پہ ہو بھی گئی ہے تو خدا نہ خواستہ ججز کو شامل کیے بغیر ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ کی بات کو صحیح مان لیا جائے، جو کہ میں نہیں مانتا کیونکہ آئی ٹرسٹ پاکستان جوڈیشری، خواہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو آپ کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کینگرو کمپرومائز کورٹس ہیں اور ڈیل ہو چکی ہے، اور یہ نواز شریف کو بتا دیا گیا کہ جناب آپ کو بیلز بھی ملیں گے، آپ کو ریلیف بھی ملے گا، آپ جیل بھی نہیں جائیں گے۔ یہ تو آپ عدالت پہ کی ساکھ پہ سوال اٹھا رہے ہیں سر۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عدالت کی ساکھ پہ نہیں سوال اٹھاتا، لیکن عدالت کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہمارے جج جو ہے نا فرشتے ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں ججز کمپرومائز بھی ہوتے ہیں، ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے قانون اور قاعدے کے مطابق۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹیگیٹر کو آپ چینج کر دیں گے، آپ تفتیشی بدل دیں گے، آپ ایویڈنس کو ضائع کر دیں گے، آپ گواہ کو مرڈر کر دیں گے،
یا گواہ کو آپ راستے سے ہٹا دیں گے تو مجھے بتائیں کہ کون سی عدالت سزا میں دے تو گی؟ حیران ہوں کہ ہمارے بات جج جو یہ ہیں ہے وہ آپ کے خیال کہ میں جب جس طرح وہ اسٹیچو آف جسٹس ہوتا ہے اس کے آنکھوں پہ وہ لگی ہوتی ہے پٹی، تو ہمارے جج جو وہاں بیٹھے ہوئے ذی شعور جج ہیں وہ آپ کو تو ان ساری باتوں کو پتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس بارے میں کوئی کاؤنٹر انکوائری نہیں کر سکتے، وہ ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں کر سکتے ہیں لیکن سم ٹائم نہیں بھی کرتے، چلیں سم ٹائم ان کے پاس وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ جواب دینا ہے ایک اور پینلسٹ ہم شامل کر کے اس کے بعد میاں صاحب آپ کو پھر ٹائم بہت زیادہ دیا ہے آپ کو میں نے۔ سنیں آپ کے فیوریٹ بھٹی صاحب کا میں لے کے تبصرہ پھر آؤں گا آپ کے پاس۔ مجھے پھر جواب ہی سمجھے نہیں جواب نہیں، آپ کو 15 منٹ پہلے دیے، 10 منٹ پھر دیں گے آپ کو۔ جج نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں۔ سر آپ کا پوائنٹ آئے گا بھٹی صاحب، یہ سوال بڑا ویل اٹھایا ہے مصدق صاحب نے کہ جن لوگوں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ہیراسمنٹ بھی نہیں ہوئی، وہ بھی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ چھوڑ گئے، تو انجوائے کرنے والے پھر بہت زیادہ تھے، وہ کافی چھوڑ گئے۔ جی جی، ایک تو 3 اس کی میں مجھے سمجھ آتے ہیں۔ ایک تو چوری کھانے والے مجنوں، اور جنہوں نے کہا کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، اور 5 پیارے جو پہلی فرصت میں نکل گئے۔ دوسرا انڈاؤٹیبلی سختی۔ تیسرا 9 مئی کا بوجھ۔ 9 مئی کا بوجھ وہ بوجھ تھا کہ جی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ پہلے کبھی ہوا۔ ہم ساروں کے وہ جو جس دن 9 مئی ہوا اس کے بعد میرا خیال ہے سارے جو تھے وہ اسی دن ہی سائیڈ پہ ہو گئے تھے، اور 14-15 مہینوں میں عمران خان صاحب کا جب وہ دیکھتے تھے ہم پورا بیانیہ میر جعفر میر صادق سے لے کر رجیم چینج اور پھر امپورٹڈ حکومت، پھر تو اس میں جو کوئی 8-10 یا 15% ایسے لوگ تھے جو ووکل تھے، باقی سارے لیفٹ رائٹ تھے، اور یہ چوری کھانے والے مجنوں تھے، اور یہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے۔ پہ سوال ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ چوری کھانے والے کون تھے۔ ہاں یہ ڈیفینیٹلی ایک ہے، اس کا اینگل ہے، اور لیکن مجھے ایک سوال اور بتائیں سر کہ سائفر کیس میں ٹرائل کا جو آغاز ہو گیا ہے، اور اب کیونکہ عمران صاحب تو اویلیبل ہے تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے، 17 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی پر جی فرد جرم عائد ہوگی، جی جی اور اعظم خان جیسا بندہ جو ہے جو کہ بڑا ڈیڈ آنیسٹ بیوروکریٹ رہے، وہ بھی بن چکے ہیں اس کے اندر اپروور۔ آپ کے خیال میں بھٹی صاحب کتنا سیریس کیس ہے یہ عمران خان کے لیے؟ سر میرٹ پہ بتائیے گا، یہ نہیں کہ حالات ان کے خلاف ہوئے، میرٹ پہ بھی بات کریں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کے آج بڑی ایک تلخ قسم کی ہیئرنگ ہوئی، سماعت ہوئی، کون سی والی؟ سائفر کی، اور سائفر کی، جس میں پہلے عمران خان کو وہ ایک چھوٹے سے کٹہرے اور پنجرے میں لایا گیا دونوں کو، اور پھر اس کے بعد وکلاء نے احتجاج کیا، پھر وہ جج صاحب نے ان کو سیٹوں پہ بٹھایا، پھر عمران خان اور جج صاحب کا ایک بڑا تلخ مکالمہ ہوا، پھر اس کے بعد اب عمران خان صاحب کو وہ واک کی بھی اجازت میں، ان کی بیرک کی دیوار گرائی جا رہی ہے اور باغیچہ ان میں شامل کیا جا رہا ہے، تو واک کی اجازت مل گئی۔ دوسری بات ہے کہ سائفر میں ابھی 4 ہیں۔ نمبر 1 جج صاحب پہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ان کے تقرر نامے کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، ان سماعت کیمرہ کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں، اس کو کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ڈاکومنٹیشن اس پہ بھی کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جیل میں ٹرائل کو بھی کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سائفر بہت سنگین کیس ہے، اور مجھے تشویش یہ، دکھ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اس کو پولیٹیکلی لڑ رہے ہیں، اور کوئی بڑا نام مجھے نظر نہیں آ رہا جو اس مشکل سے ان کو نکالے۔ کیوں سائفر بڑا مشکل کیس ہے؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت دفعہ 5, دفعہ 9, دفعہ 34 یہ ان کے تحت ہے، اور بڑا 3 سال سے 14 سال، اور عمر قید ہو سکتی ہے 3 سال سے 14 سال۔ نمبر 2 28 گواہ ہیں جن میں مرکزی گواہ اعظم خان ہے۔ نمبر 3 آڈیو ہے، لیٹس پلے آن اٹ۔ اور نمبر 4 چالان ہے۔ چالان میں بڑا سنجیدہ، عمران صاحب کا انٹرویو بھی اس کو کہہ رہے سائفر ان کے پاس تو گم ہو گیا۔ نہیں، وہ تو سارا کچھ چالان میں ہے نا۔ ایئر بیگ کو انٹرویو کیا، 5 موقف ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں، وہ سارا ہے۔ تو یہ 3 ہیں، لیٹس پلے آن اٹ اور اعظم خان 27 گواہ، اور دوسری بات ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ۔ اب اگر یہ کوئی بڑا نام ہو اور اس کو لے کے چلے قانونی طور پہ، تو 2 چیزیں کر سکتا ہے کہ اس میں عمران خان نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو سزا کم ہوگی، اور اگر جان بوجھ کے کر دیا وہ ثابت ہو گیا، اس میں میرٹ ہو سکتی ہے۔ نہیں، مجھے اللہ کرے میں غلط ہوں، یا میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کو سزا ہوگی۔ اور ویسا یہ تو دیکھیں، کوئی تجزیہ نگار بھی آپ کو یہ اس کیس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ سنگین کیس ہے۔ دوسرا اس کو بھی رسپونڈ کرتے ہیں سلمان صفدر صاحب نے آج جو کہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے متعلق۔ سلمان جی کیا کہا ہے؟ تو ان سے پوچھتے تھے حالات کیا ایسے ہی ہیں ان کے لیے؟ اب ایسا بالکل میں آپ کو سنوا رہا ہوں، پہلے سن لینا سلمان صفدر صاحب کو۔
جناب کن حالات میں عمران خان صاحب، اویس صاحب، اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ بھٹی صاحب بھی ایک آبجیکٹیو انالیسس کر رہے ہیں کہ بڑا سخت ٹف کیس ثابت ہوگا میرٹ پہ، سائفر آپ کے خلاف ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے نا، اگر اس کو فیئر ٹرائل کی شکل دی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ٹرائل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی بات ہے، قانون جو ہے وہ شہادت کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دلوا کے، ابھی تو یہ سب پہ عیاں ہے، خاموش کوئی رہے یا کوئی اس کی ذکر کرے یا نہ کرے، لیکن وہ جس طریقے سے 1.5-2 ماہ کا عرصہ جو ہے ان کا غائب ہو جانا، اور پھر جس حالت میں وہ ان کو لائے گئے اور کہاں ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی اور کس طرح سے ریکارڈ ہوئی، یہ ابھی تک کوسچن مارک ہے بہت بڑا۔ کوسچن یہ ہے کہ جب کسی کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ، اس کی کرابوریشن نہ ہو، اینڈ دیٹ ٹو ٹوٹل پورے کراس ایگزامینیشن کے ساتھ، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دس واٹ دا لا سیز۔ مصدق صاحب، ہاتھ پاؤں باندھ کے تحریک انصاف کے اگر آپ جیت بھی گئے تو یہ کیا سیاسی مردانگی ہوئی؟ اور یہ بھی کہ میاں صاحب باہر ہیں، ان کا مین مخالف اندر ہے، اوہ ہوئے، کیا جیتیں گے؟ تو میں شیر ہو گیا میرا خیال ہے بھٹی صاحب کی دل کی آواز سن لینی چاہیے کہ میاں صاحب کو اندر بھیج دیں، ان کے دل کی آواز تو یہی ہے۔ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور میں نے کئی پروگرام دیکھے جس میں انہوں نے کہا ان کو جیل میں ڈالیں، جی وہ کیوں جیل میں ڈالیں؟ چلے خیر، وہ بھٹی صاحب کے دل کی آواز۔ لیکن بنیادی طور پہ بھٹی صاحب کے دل کی دوسری آواز یہ ہے جو ابھی احمد اویس صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی ایڈیالوجی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی، تو 9 مئی پاکستان کی ایڈیالوجی کے ساتھ تھا۔